کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا میرے عزیزو جس پر رمضان المبارک کا مہینہ آیا اس نبی وہ نبی رحمہ ہے، رمضان کا مہینہ رحمت والا مہینہ میرے عزیزو، قرآن رمضان المبارک میں آیا، قرآن وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ، اللہ اکبر، اتنی رحمتیں ہونے کے باوجود پھر بھی نامراد ہو کے لوٹے۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ ہمارے پہ کون روئے گا؟ دنیا ہمارے پہ ہنسے گی؟ یہ تو وہ دنیا سے ناکام ہو کے جا رہا ہے جس کو اللہ جل شانہ نے ایک ایک سجدے پر مغفرت و رحمت کا اعلان کیا تھا۔ کہاں چلے گئے وہ راتوں کو تنہائی کے اندر اپنے رب کو یاد کرنے والے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا عبدالحنان کا ایموشنل کر دینے والا بیان آپ ذرا غور سے سنیں۔ مجھے ایمانداری سے بتاؤ، آج کے دنیا کے پیر صاحب کو لے لو، آج کے وقت کے ولی کو لے لو، وقت کے ابدال کو لے لو، غوث کتب کو لے لو، وقت کے مجدد کو لے لو، وقت کے اللہ والے کو لے لو، میرے عزیزو ساری دنیا کے عزت دار، ساری دنیا کے نیکوکار، دین آخرت کے مرتبے والے، اللہ کا قرب کرنے والے ایک طرف ہو جائے، نبی کی گھر والی کی بال کی عزت کا بھی مقابلہ، سر کے بال کی عزت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ام سلمہ سے فرمایا، اے ام سلمہ 5 نمازوں کا مزہ اپنی جگہ، لیکن تہجد کا مزہ بھی میرے گھر والوں کو لینا پڑے گا۔ ام سلمہ کہتی رات کو میں جب مصلی پہ کھڑا ہوا کرتی مجھے نیند آیا کرتی، میں نے کہا کیا کروں، رسول اللہ کے گھرانے والے لوگ ہیں، عام لوگوں سے تہجد چھوٹ جائے ہمارے سے کیسے چھوٹ سکتی ہے؟ فرمایا میں نے ایک چھت کے اوپر کیلی کھنٹی سی باندھ لی، پھر اپنے بالوں کا جوڑا بنا کے میں نے رسی سے کے کنارے سے باندھ لیا، پھر دوسرا کنارہ میں نے کھنٹی کے ساتھ باندھ لیا، پھر میں رات کو نماز کے لیے کھڑی ہوا کرتی تھی، مجھے نیند آیا کرتی تھی، جھٹکے سے میرے بالوں میں تکلیف آتی، میں پھر بیدار ہو کے مسکرا مسکرا کے خدا کا قرآن سنایا کرتی تھی۔ آج میرے عزیزو ٹھیڑی کا سروے کر لو، خیر پور کا سروے کر لو، سکھر چلے جاؤ، جاؤ میرے عزیزو، اللہ اکبر، چلو شہروں کے اندر دیہاتوں کے اندر مسجدیں آباد ہیں، اور تھوڑا پسماندہ سے علاقے میں چلے جاؤ، کئی مسجدیں ایسی عشاء کی اذان دینے والا بھی کوئی نہیں۔ علماء اکرام نے فرمایا اللہ اکبر، فرمایا جس شہر میں بالفرض ٹھیری شہر میں آنا ہو اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں جاننا ہو، چھان بیٹھک کرنی ہو، یہاں کے لوگوں کے بارے میں محسوس کرنا ہو، یہاں کا رہن سہن کیسا، یہاں کے لوگ کیسے، آبادی میں کیسے، خوشحالی میں کیسے، اللہ اکبر، لین دین میں کیسے، چہروں پہ مسکراہٹ کیسی، ان کے دل کا دل کا ان کے قرار اور سرور کیسا۔ فرمایا لوگوں محلے والوں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میونسپل کمیٹی میں جا کے پوچھنے کی ضرورت نہیں، لوگوں سے رائے لینے کی ضرورت نہیں، او لوگوں مسجدوں کے اندر جا کر نماز کے وقت دیکھ لو، اگر مسجدیں نماز کے وقت بھری نظر آئے تو سمجھ لو لوگوں کے دل آباد ہے، اگر مسجدیں نماز کے وقت خالی نظر آئے تو لوگوں سمجھ لو لوگوں کے دل بھی ویران ہو چکے ہیں۔ فرمایا لوگوں جسے 5 وقت مسجد میں آتا جاتا دیکھو، آنکھیں بند کر کے اس کے ایمان کی گواہی دے دو۔ یا ابن آدم، او آدم کے بچے، او آدم علیہ السلام کی اولاد، میرے بندے، میں نے دن کے اندر 5 مرتبہ تیرے پہ نماز فرض کر دی اور کہہ دیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آجا یہاں سجدے کی جگہ یہی ہے، آجا فلاح کی کامیابی کی جگہ یہ ہے۔ او میرا بندہ تو 5 مرتبہ میرے گھر میں آیا کر، میں سارا دن 24 گھنٹے میں گھر میں رہوں گا۔ او میرے بندے تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ، میں تیرے گھر میں جانا نہیں چھوڑوں گا۔ بات سیدھی سادھی ہے۔ دنیا داروں کا دستور ہے کسی کے شادی ہو، کسی کے عقیقہ ہو، کسی کی سالگرہ ہو، کسی کے گھر کے اندر کوئی فنکشن ہو، کسی کو کارڈ بھیجے گا، سب سے پہلے پوچھے گا میری بہن کی شادی میں، میرے بیٹے کی شادی میں میرے رشتہ داروں میں آیا تھا کہ نہیں، جب یہ نہیں آیا تو میں نہیں جاتا۔ او میرے عزیزو 5 مرتبہ اللہ کے دربار میں آنے کو تیار نہیں اور 24 مرتبہ اسے ساتھ رکھنے کے لیے تیار کیسے ہو؟ کہتے ہو بچوں کے مسئلے بھی تو حل کرے گا، رزق کی تنگیاں بھی تو ہی حل کرے گا، پریشانیاں بھی تو ہی حل کرے گا، مولا سارے بگڑے کام تو بنائے گا۔ مالک کائنات بھی فرشتوں میں کہتا ہے اسے شرم ہی نہیں آتی، میں اسے بلاتا ہوں یا آتا کوئی نہیں، اور جب میری باری آتی ہے، اس کی باری آتی ہے، کبھی مجھے میدانوں میں بلاتا ہے، کبھی دکانوں میں بلاتا ہے، کبھی مکانوں میں بلاتا ہے، کبھی ہسپتال کے دروازے پہ بلاتا ہے، کبھی پریشانیوں میں بلاتا ہے۔ جا میرے بندو، تمہارا رب بھی کتنا قریب ہے، کتنا رحیم ہے، کتنا ارحم الراحمین ہے۔ میں تمہیں بلاتا بھی ہوں، تم نہیں آتے، تم مجھے نہیں بلاتے، میں پھر بھی تیری مدد کے لیے آ جاتا ہوں۔
मुश्किलों के भंवर से मैं निकाल कर तुझे दिखाता हूँ। मेरे बंदे तू जब यूं करके हाथ उठाता है और कहता है मैंने तो मांग मांग के अपनी जुबान थका ली, मैंने तो हाथ उठा उठा के मेरी कलाइयों और मेरी कोहनियों में दर्द हो गया, मेरी तो दुआ कबूल नहीं होती। मुफ्ती साहब आप मेरे लिए दुआ कीजिए, अब्दुल हन्नान साहब सही आप मेरे लिए दुआ कीजिए। और मेरे बुजुर्गों, इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मफहूम अर्ज कर रहा हूँ, फरमाया जब बंदा यूं करके अल्लाह के दरबार में हाथ उठाए और अल्लाह से जो चीज मांगे हो ही नहीं सकता परवरदिगार आलम उसकी ना सुने और सुन के उस बंदे की बात को पूरा ना करे। मैंने दुआ मांगी इलाही मेरे पे कर्जा चढ़ गया, मैंने दुआ मांगी इलाही बेटियां मेरे पास है मुझे बेटा दे दे, लेकिन फिर उससे अगले साल बेटी आ गई, इसका मतलब मेरी दुआ सुनी नहीं और मेरी दुआ कबूल नहीं की। फरमाया मेरा बंदा तूने हाथ उठा के बेटी नहीं बेटा मांगा, इसका अल्लाहु अकबर मैंने तुझे फिर बेटी दे दी, इसका क्या मतलब है कि क्या मैंने तेरी दुआ को कबूल न किया? और मेरा बंदा तेरे पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी। ऐ मेरा बंदा तू दीवार के नीचे खड़ा था, तेज हवा चली, अभी 2 मिनट पहले तू यहाँ छोड़ के चला गया, हवा का एक थपेड़ा आया दीवार को जमीन पर गिरा दिया। अगर तुझे 2 मिनट यहाँ खड़ा करता बेटा तो दूर की बात है तेरी सांसें भी मैं ले लेता। और मेरे बंदे मैंने तेरी दुआ को कबूल कर फरमा कर इस बीमारी परेशानी के आगे ढाल बना दिया। बंदे तूने ये दुआ मांगी भी कोई नहीं, लेकिन मैंने तेरी तुझे इस मुसीबत से बचा लिया है। इलाहुल आलमीन पार्टियां दुकान के ऊपर आएंगी, आज पेमेंट देने का वादा है, लेकिन पार्टी आकर बेइज्जत करके जलील करके चली गई। ओहो परेशान बैठा, मैंने तो दुआ बड़ी की थी लेकिन मेरा मसला ही हल नहीं हुआ। फरमाया मेरा बंदा तूने जब दुआ की हमने देखा तो चारों तरफ से गुनाहों में फंसा हुआ है, तेरे दाएं बाएं ऊपर नीचे गुनाह तेरे कद से ऊंचे हो गए, तेरे गुनाहों ने तेरे माहौल को भर दिया, तेरे गुनाहों ने जमीन को भर दिया, तेरे गुनाह बुलंद होते होते आसमान की बुलंदियों को छूने लगे। तूने पैसा मांगा, तूने औलाद मांगी, तूने अपने घर के लिए कच्चे मकान से पक्का मकान मांगा, तूने एक छोटे से ठिये से बहुत बड़ा कारखाना मांगा। मेरा बंदा हमने तुझे जो तूने मांगा मेरे बंदे हमने तुझे दिया कोई नहीं, लेकिन तुझे तेरी हैसियत तेरी औकात के अंदर रखा। हमें पता था कभी तूने बख्शिश न मांगी, कभी तूने मेरे नबी की शफाअत न मांगी, कभी तूने मेरे नबी के दरबार से हौज़े कौसर न मांगा, कभी मेरे दरबार में हाथ उठा के अपनी दुनिया आखिरत की भलाइयां न मांगी, कभी तूने मगफिरत न मांगी, कभी जन्नतुल फिरदौस न मांगी। तो ये समझा कि अल्लाह नबी वारिस है, क़यामत के दिन भी मैं आँख का इशारा करूंगा, धोखा दूंगा, इधर से निकल के चला जाऊंगा ना। मेरा बंदा मैं तुझे पकड़ूंगा, तेरी गर्दन का सरिया में निकाल के रखूंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से फरमाया था, ऐ आयशा अल्लाह के सामने से गुजरते हुए जरा होशियारी करना, जरा ख्याल करना। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क्यों? फरमाया ऐ आयशा अगर परवरदिगार आलम से गुजरते हुए उसने खड़ा कर लिया और पूछा ऐ आयशा ये काम क्यों किया था, कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जान छुड़ानी मुश्किल हो जाएगी। फरमाया आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा तू मेरी बीवी है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, जो मेरे बिस्तर पर आ गई क़यामत की सुबह तक के लिए सारी उम्मत पर हराम कर दी गई। अल्लाहु अकबर, वडेरे की भी माँ बन गई, रईस की भी माँ बन गई, सिद्दीक की भी माँ बन गई, उमर उस्मान अली सारे सहाबा की माँ बन गई। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना कहदिम मिनन निसा, अल्लाहु अकबर, सारी कायनात की इज्जतदार और तेरा राबिया बसरिया जैसी एक तरफ क्यों ना हो जाए, माजादिया जैसी क्यों ना हो जाए, बुशरा शबाना जैसी क्यों ना हो जाए, हजरत आबदा जैसी क्यों ना हो जाए, हजरत अस्मा जैसी क्यों ना हो जाए, हजरत सुमैया जैसी क्यों ना हो जाए, सैयदा ज़नीरा जैसी क्यों ना हो जाए। ए आयशा सारी कायनात की औरतों का मकाम एक तरफ, लेकिन जो दुल्हन बन के मेरे घर के अंदर आ गई उसके मकाम का मुकाबला नहीं कर सकती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अखियों में आंसू आ रहे, पलकों के साथ आपके आंसू टकरा रहे। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अर्ज करने लगी, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू कैसे? आयशा मैदान माशर का मंजर मेरे सामने आ गया। आयशा इतना सख्त दिन होगा अगर उसने रहमत वाली नजर न डाली कोई भी निजात न पा सकेगा। अम्मा आयशा रसूलुल्लाह के पास बैठी थी, उठी रहमत दो आलम के सामने आ गई, कहने लगी मैंने घुटनों
گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا، میں نے کہا سونے ذرا میری طرف دیکھو تو صحیح۔ رحمت دو عالم نے دیکھا، فرمایا عائشہ بتا کیا پوچھنا چاہتی ہے؟ میں نے کہا پیارے پیغمبر کیا میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گی؟ نبوت کی آنکھوں سے آنسو نکل کے رخسار پر گرے۔ فرمایا عائشہ اگر تیرے پر بھی اس نے رحمت والی نگاہ نہ ڈالی تو تو بھی جنت میں نہیں جا سکے گی۔ میرے عزیزوں، کیا علماء کرام نے، مفتی صاحب کی زندگی گزر گئی اس مدرسے کے اندر، اس مسجد میں، کیا آپ کو بار بار نہیں فرمایا پہلا مہینہ، پہلا عشرہ رحمتوں والا مہینہ ہے؟ اور میرے عزیزوں، ہم نے کھجور کا ریٹ تو مانگا، چھواروں کا ریٹ تو مانگا، پارٹیوں سے پچھلا بل کلیئر کرنے کا مانگا، کیا ہم نے افطاری سحری کے وقت اللہ سے اس کی رحمت مانگی؟ ہماری تو وہ مثال ہے جن کے گھر کے آگے سے رحمت کا دریا بہ کے چلا گیا، اوے بالٹیاں بھرنا تو دور کی بات ہے، ہم نے تو اس کے اندر ہاتھ کے اندر چلو کے اندر بھی پانی لینا گوارا نہیں کیا۔ میرے پیاروں، چھوٹا منہ بڑی بات عرض کر کے جاؤں گا، اللہ اکبر، آج قرآن پاک کو اپنا حمایتی بنا لو، آج تم قرآن کریم کے حمایتی بن جاؤ، کل یہ تمہارا حمایتی بنے گا۔ فرمایا دو شفاعتیں قیامت کے دن ملے گی، روزہ اپنے رکھنے والے کے لیے شفاعت کرے گا، قرآن اپنے پڑھنے سننے والے کے لیے شفاعت کرے گا، کہے گا یا اللہ سارا دن حلال کردہ چیزوں سے میرے سے روک کے رکھا، رزق اس پہ حلال ہے، فروٹ یہ کھا سکتا تھا، مشروبات پی سکتا تھا، دودھ لسی کھاس پی سکتا تھا، بکل پروٹے کھا سکتا تھا، بھاجی چاول کھا سکتا تھا، لیکن اللہ روزہ ڈھال بنا رہا، حلال چیزوں کے قریب بھی جانے نہیں دیا۔ یا اللہ میں گواہ ہوں یہ حلال چیزوں سے 15 گھنٹے میری وجہ سے دور رہا، یا اللہ میں اس کا سفارشی بن کے آیا، ادھر قرآن آئے گا، دائیں طرف رمضان المبارک کا روزہ، بائیں طرف خدا کا قرآن کھڑا ہوگا، یا اللہ رات کی تنہائی میں نے اسے بستر سے دور رکھا، پروردگار عالم اس سے نیند آیا کرتی تھی، یہ 20 تراویح میں قرآن کریم مجھے سنا کرتا تھا، یا اللہ اسے اونگ بھی آیا کرتی تھی، پانی کا نل چلا کے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارا کرتا تھا، یا اللہ دل کے اجالے میں اس نے روزے کو نہ چھوڑا، رات کی تاریکی میں اس نے قرآن کو نہ چھوڑا، یا اللہ ہماری سفارش قبول فرما۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کتنے مقدروں والا وہ بندہ ہوگا جو رمضان کے رحمت والے سائے میں اور قرآن کے رحمت والے سائے میں جنت کے اندر جائے گا۔ او لوگوں، قرآن فریادی بن کر آج آپ کے میرے دروازے پر آیا اور کہتا ہو لوگوں 1 مہینہ مجھے سینے سے لگا لو، سارا سال میں تمہیں سینے سے لگاؤں گا۔ او لوگوں 1 مہینہ نہیں، ساری زندگی دنیا کی میرے سیاری مضبوط کر لو، میدان محشر میں جب سارے تیرے چہرے پر تھوک کے چلے جائیں گے اس وقت میں تیرے سیاری نبھاؤں گا۔ جب ماں تجھے اولاد کہنے سے انکار کر دے گی، باپ تجھے بیٹا کہنے سے انکار کر دے گا، بیوی تجھے شوہر کہنے سے انکار کر دے گی، تیری بہن تجھے بھائی کہنے سے انکار کر دے گی، تیرے سسرال والے بھی تیرے سے منہ پھیر لیں گے، تیرے ددیال والے بھی تجھے اپنا پوتا کہنے سے انکار کر دیں گے۔ خدا کا قرآن کہتا ہے تو رات کی تنہائیوں میں مجھے آباد کر، قیامت کے دن میں تیرے چہرے کو آباد کروں گا، تیرا ہاتھ پکڑوں گا، تیری ماں بھی دیکھتی رہے گی، تیرے رشتہ دار بھی دیکھتے رہیں گے، تیرے دنیا کے سجن یار بھی دیکھتے رہیں گے۔ تو رات کی تنہائی میں مجھے سینے سے لگا، قیامت کے دن میں تجھے سینے سے لگاؤں گا، میں تیرا ہاتھ پکڑوں گا۔ حضور نے فرمایا تمہیں ایسے یار کے بارے میں بتلاؤ، نماز کی دوستی جنت کے دروازے تک، حج کی دوستی جنت کے دروازے تک، روزے کی دوستی جنت کے دروازے تک۔ فرمایا قرآن ایسا پکا سجن ہے، ایسا پکا یار ہے، جہاں جنت کے اندر پڑھنے والا رہے گا قرآن بھی جنت کے اندر اس کے ساتھ وہی رہے گا۔ کتنے مقدروں والا نوجوان ہے حافظ متی الرحمان صاحب، جس نے اس مدرسے میں چٹائی پہ بیٹھ کے قرآن پاک پڑھا، اور اللہ کی قسم آج ان ماں باپ کا ماتھا چومنے کو دل کرتا ہے، اس باپ کو سینے سے لگانے کو دل کرتا ہے، اس باپ کے چہرے کی زیارت کرنے کو دل کرتا ہے۔ کتنے مقدروں والا باپ، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، نمازی کو نکاح جنت کا تاج اس کے سر پہ، روزے دار سے نکاح جنت کا تاج اس کے سر پہ، حاجی سے نکاح جنت کا تاج اس کے سر پہ، لیکن جس بچے کو اس کے ماں باپ نے قرآن کا حافظ بنایا، حضور نے فرمایا میں محمد کہہ رہا ہوں میری طرف سے مبارکباد دے دو، اللہ کو گواہ بنا کر کے میرے رب نے مجھے کہا میں اعلان کر دو، جو اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنائے گا قیامت کے دن جنت کا تاج وہ پائے گا۔ دنیا دیکھے گی، کہے گی الہی جن کے سر پہ جنت کا تاج سجا، کیا یہ نبی ہے، کیا یہ شہید ہے، کیا یہ صدیق ہے؟ اللہ فرمائیں گے یہ وہی ہے جو ٹھیڑی کے بازار میں ایک چھاپڑی کے اندر کھجوریں لے کے بیٹھا ہوتا تھا، یہ وہی ہے جو ایک ریڑھی
ریڑی کے اوپر گلی کوچوں کے اندر بھاجی بیچا کرتا تھا، اس کے کپڑے بھی بڑے خستہ تھے، اس کا مکان بھی بڑا کچا تھا، بجلی کے بل دینے نہ دینے کی وجہ سے اس کے میٹر بھی کاٹ گئے تھے، میونسپل کمیٹی والے بھی اس کے پانی کا کنیکشن کاٹ گئے تھے، یہ پینے کا پانی دو محلے سے دور جا کے بھر کے لایا کرتا تھا، لیکن اس نے اپنے بچے کو موچی جوتی کاٹنے والے کا بچہ، بڑائی کا بیچا، ترخان کا بچہ، ریڑی والے کا بچہ، اللہ فرمائیں گے آ جا، تیرے کپڑوں کو نہیں دیکھتا، تیرے لباس کو نہیں دیکھتا، آ جا میں تیرے مکان تیرے کاروبار کو نہیں دیکھتا، وہ تیرا بچہ کھڑا ہے۔ اس نے دنیا کی زندگی میں ننھے سے مجاہد نے میرے قرآن کو سینے سے لگایا، جس دن اس نے قرآن کا آخری سبق سنایا تھا، میں عرش والے نے عرش عظیم پر تیرے لیے جنت کے تاج کا وعدہ فرما لیا تھا۔ میرے عزیزو آج ان برکات سے محروم نہ ہو، مفید مشورہ دے کے جاؤں گا، کوئی خرچہ نہیں آتا، کوئی میرے عزیزو ہاسٹل کی فیس نہیں آتی، کوئی روپیہ پیسہ خرچ کوئی نہیں، دل ماننا دے دو، نہ پھیڑی کے یہ خطیب تمہارے دروازے پر جا کے کنڈی بجاتے ہیں کہ تو اپنے بچے کو پڑھاتا ہے، لا مہینہ خرچہ دے، ہاں جب تیرے گھر میں کوئی بیمار ہوگا۔ اس سے بڑی میرے پیاروں قرآن کی مظلومی کیا ہے؟ جب تک میرے گھر میں کوئی بیمار نہیں ہوتا، جب تک میرے گھر سے کوئی جنازہ نہیں اٹھتا، قرآن پر خرچ کرنے والے کو تیار کوئی نہیں۔ ایک سال گزرنے کے بعد اطلاع دی جاتی ہے، یاد کرایا جاتا ہے، آ جاؤ اپنی زکوٰۃ قرآن والوں کو دے دو۔ باپ کی زکوٰۃ بیٹا نہیں کھاتا، باپ کی زکوٰۃ رشتہ دار نہیں کھاتا، یہ کون ہے؟ نبی کے مہمان ہیں۔ او لوگوں، ان سے نفرت، ان سے کراہت، ان سے گل نہ کرنا، جب مدرسے کے اندر آؤ ان سے مصافحہ کیا کرو، تم بڑے ہو تو یہ چھوٹے کے سر پہ ہاتھ پھیرا کرو، یہ رسول اللہ کے مہمان ہیں۔ صحیح کہ مہمان کو کوئی اپنے گھر بلا کے چائے پلائے گا، صحیح اس سے راضی ہوگا، یقین جانو نبی کے مہمان کے سر پہ کوئی ہاتھ رکھے گا، آمنہ کا لال راضی ہو جائے گا۔